ایک لمحہ نہیں لگے گا، ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ آقا جتنے بھی آسمان کے چاند ستارے ہیں، جبریل ایک لمحے میں سارے آسمان کے چاند ستاروں کو گن کر بتا سکتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل مجھے یہ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر نہ جانے کتنے درختوں کو پیدا فرمایا ہے، ان درختوں کے پتے اور ان کی ٹہنیوں کو گن کر بتا سکتے ہو؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا ایک لمحہ نہیں لگے گا، ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، آقا ایک لمحے میں جتنے بھی اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزہ اگائے ہیں، پیڑوں کو اگایا ہے، پودوں کو اگایا ہے، ان کی ٹہنیوں کو، ان کے پتوں کو ایک ہی لمحے میں آقا گن کر بتا سکتا ہوں۔ میرے آقا پھر پوچھتے ہیں اے جبریل مجھے یہ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر نہ جانے کتنے پہاڑوں کو نصب کیا ہے، کتنے پہاڑوں کو بسایا ہے۔ اے جبریل مجھے یہ بتاؤ کہ ہر پہاڑ کے ہر پتھر کنکر کو کیا گن کر بتا سکتے ہو؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک لمحہ نہیں لگے گا، آقا ایک لمحے میں جتنے بھی اس زمین پر پہاڑ اللہ نے نصب کیے ہیں ان کے پتھروں کو الگ الگ گن کر بتا سکتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں اے جبریل پھر مجھے یہ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر نہ جانے کتنے دریاؤں کو بہایا ہے، کہ ہر دریا کے ہر قطرے کو الگ الگ گن کر بتا سکتے ہو؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا ایک لمحہ نہیں لگے گا، ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، ایک منٹ نہیں لگے گا، آقا ایک لمحے میں جتنے بھی اس زمین پر بہنے والے دریا ہیں، سمندر ہیں، ندیے ہیں، نہریں ہیں، ہر سمندر کے قطرات کو الگ الگ گن کر بتا سکتا ہوں۔ میرے آقا پھر پوچھتے ہیں اے جبریل مجھے یہ بتاؤ کہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنے ذروں کو پیدا کیا ہوگا، کیا ہر ذرے کو الگ الگ گن کر بتا سکتے ہو؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک لمحہ نہیں لگے گا، آقا ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، جتنے بھی زمین پر ذرات ہیں آقا جبریل الگ الگ گن کر بتا سکتا ہے۔ میرے آقا مسکرائے اور میرے آقا نے فرمایا اے جبریل میں جانتا ہوں سمندر کے قطرات کو گن کر بتا سکتے ہو، اے جبریل میں جانتا ہوں پہاڑوں کے پتھروں کو گن کر بتا سکتے ہو، اے جبریل میں جانتا ہوں زمین کے ذرات کو گن کر بتا سکتے ہو، اے جبریل میں جانتا ہوں آسمان کے چاند ستاروں کو گن کر بتا سکتے ہو، اے جبریل میں جانتا ہوں پیڑوں درختوں کے پتے کو ٹہنی کو گن کر بتا سکتے ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے جبریل مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی اللہ کی محفل میں اور اللہ کے رسول کی محفل میں کوئی عاشق رسول بیٹھا ہو اور تمہارے نبی پر درود پاک پڑھ لے تو کیا اس کے ثواب کو گن کر بتا سکتے ہو؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جبریل میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی پاور نہیں ہے کہ آقا پر ان کا عاشق درود پاک پڑھے اور تو اس کے ثواب کو گن کر بتا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی قوت نہیں دی، اب سے لے کر قیامت تک اگر جبریل گنتا رہے گا تب بھی اس کے ثواب کو گن کر نہیں بتا سکتا، تب بھی اس کے ثواب کو گن کر نہیں بتا سکتا۔ تو اب ہم کتنی مبارک محفل میں بیٹھے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو اور عاشق درود پاک پڑھ لے تو اس کے ثواب کو جبریل بھی نہیں بتا سکتی۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا کوئی عاشق مجھ پر درود پاک پڑھ لے سچے دل سے، اس کا ہاتھ پکڑوں گا جنت میں لے کر جاؤں گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ جب بھی درود پاک کا سوال آئے تو درود پاک تڑپ کر پڑھنا چاہیے۔ حضرات میں نے کلام اللہ کی ایک آیت یعنی کہ ایک جز پڑھا ہے جسے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، ہر کوئی اس آیت سے واقف ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، ہر نفس کو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو،
چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بچی ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے یتیم ہو، چاہے مسکین ہو، کوئی بھی ہو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی امیر ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، یا کوئی غریب ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے زمین پر رنگنے والا کیڑا ہو اگر ہے، چاہے زمین پر رنگنے والی چیٹی ہو، چاہے زمین کے اندر رہنے والا جانور ہو، کیڑا ہو، چاہے یعنی کہ سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں یا کیڑے ہوں، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو پیوست کر دیا ہے، نفس کو ڈال دیا ہے، اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چکھنا ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی ایسا ہے کہ جسے موت کا ذائقہ نہیں چکھنا ہو، جسے موت نہیں آتی ہو؟ سب کو آئے گی کہ نہیں؟ سب کو موت آئے گی، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پرندہ ہو، چاہے کیڑا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر کسی کو نفس کا مزہ چکھنا ہے، کھانا نہیں ہے، چکھنا۔ چکھنا کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ چکھنا اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت ہانڈی بناتی ہے نا، اور اس ہانڈی میں نمک مرچ وغیرہ ڈال دیتی ہے، اور بنانے کے بعد جب بننے والی ہوتی ہے نا، تو اس میں تھوڑا سا شوربہ اپنے ہاتھ پر نکالتی ہے، اور نکال کے بعد چکھتی ہے، کہیں نمک تو زیادہ نہیں ہو گیا، کہیں مرچی تو زیادہ نہیں ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو اگر نمک یا مرچ زیادہ ہو جائے، گھر والا آئے اور جب کھائے تو للکار لگائے، اس کے ڈر کے مارے وہ چکھتی ہے، کہیں ایسا ہو ناراض ہو جائے۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی کرتی ہیں نا، چکھتی ہیں۔ تو چکھنا ہے، کھانا نہیں۔ چکھنا کہتے ہیں تھوڑے سے کو، اور کھانا کہتے ہیں پورے کو، جیسے پیٹ بھر کے کھانا، چکن بھی کھانا، مٹن بھی کھانا، اور الگ الگ طریقے سے پنیر پاؤ بھی کھانا، اور کیا بھاجی بھی کھانا، پانی پوڑی کھانا، طرح طرح کی چیزیں کھانا، اسے کھانا بولتے، چکھنا نہیں بولتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب انسان نے سنا اے رب العالمین ہمارے اندر تو نے نفس کو پیوست کر دیا ہے، تو نے نفس کو ڈال دیا ہے، اے پروردگار عالم پھر تو ہمیں موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ جب جانور نے سنا تو جانور بھی یہی کہہ رہا ہے اے رب العالمین ہمارے اندر تو نے نفس ڈال دیا ہے، ہمیں بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہی بات جب ایک پرندے نے سنی تو وہ بھی کہہ رہا ہے اے رب العالمین تو نے ہمارے اندر یعنی کہ نفس کو ڈال دیا ہے، نفس کو پیوست کر دیا ہے، تو پروردگار عالم ہمیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ زمین پر رنگنے والا کیڑا اس نے جب یہ آواز کو سنا تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے اے پروردگار عالم تو نے ہمارے اندر نفس کو ڈال دیا ہے، نفس کو پیوست کر دیا ہے، تو ہمیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ زمین کے اندر رہنے والے کیڑے نے بھی جب سنا تو وہ بھی کہہ رہا ہے اے پروردگار عالم تو نے ہمارے اندر نفس کو ڈال دیا ہے، نفس کو پیوست کر دیا ہے، تو ہمیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پانی کے اندر رہنے والے کیڑوں نے جب اس آواز کو سنا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو وہ بھی کہنے لگے اے پروردگار عالم نفس تو نے ہمارے اندر بھی ڈال دیا ہے، ہمیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب انسان نے سنا تو انسان نے جب اللہ کی بارگاہ سے یہ آواز سنی تو انسان پکار اٹھا اے پروردگار عالم جس کے اندر تو نے نفس کو نہیں ڈالا ہے، آسمان کے اندر نفس کو نہیں ڈالا، چاند کے اندر نفس کو نہیں ڈالا، سورج کے اندر نفس کو نہیں ڈالا، پہاڑوں کے اندر نفس کو نہیں ڈالا، درختوں کے اندر نفس کو نہیں ڈالا، یعنی کہ پانی کے اندر دریاؤں کے اندر نفس کو نہیں ڈالا، ذرات کے اندر نفس کو نہیں ڈالا، پتوں کے اندر نفس کو نہیں ڈالا، اے پروردگار عالم زمین کے اندر نفس کو نہیں ڈالا ہے، تو پھر انہیں کون سا مزہ چکھنا ہے؟ جب یہ سوال میرے رب العالمین کی بارگاہ میں یہ گونجا کہ جب جانور بھی یہی کہنے لگے، انسان بھی یہی کہنے لگے، پرندے بھی یہی کہنے لگے، زمین پر رنگنے والے بھی کیڑے یہی کہنے لگے، پانی کے اندر رہنے والے بھی کیڑے یہی کہنے لگے کہ جن کے اندر نفس نہیں ہے، جن کے اندر نفس نہیں ڈالا ہے اے پروردگار عالم پھر انہیں کائے کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میرا پروردگار فرماتا ہے کہ اے میرے بندو میں نے جس کے اندر نفس ڈالا ہے اسے تو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، لیکن بات کرتے ہو تم آسمان کی، بات کرتے ہو تم چاند و سورج کی، بات کرتے ہو تم ستاروں کی، بات
کرتے ہو, تم درختوں کی بات کرتے ہو, تم پہاڑوں کی بات کرتے ہو, تم زمین کی بات کرتے ہو, تم ذرات کی بات کرتے ہو, تم پانی کی بات کرتے ہو, تم نہروں دریاؤں کی بات کرتے ہو, تم پتھروں کی بات کرتے ہو, بے جان چیزوں کی. تو میرا رب العالمین نے اس چالیک یعنی کہ اس اعتراض کو بند کرنے کے لیے میرا رب فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری کائنات فنا ہو جائے گی, اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے, وہی باقی رہے گی. ایسی ہے نا, باقی کون سی رہے گی؟ ذات رب العالمین باقی رہے گی, سب چیز فنا ہو جائے گی. اعتراض ہی بند ہو گیا. ہمیں نفس کا جائے کا چکنا ہے تو فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام بھی تو ہو جائے گی, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, سب کچھ فنا ہو جائے گا. یہ کمکم ہے, یہ لائٹ ہے, آج دیکھ رہے ہو نا, یہ سب فنا ہو جائے گا. انسان کے پاس کچھ نہیں رہے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھا. تو انسان نے اپنی آخرت کا کون سا امتحان پاس کیا کہ انسان اس نیکیوں کے ذخیرے کو لے جائے اور رب العالمین کی بارگاہ میں وہ پیش کرے اور کہے پروردگار عالم, میں دنیا میں رہا لیکن اے رب العالمین میں نے تیری بارگاہ میں سجدے کیے, تیری بارگاہ میں رکوع کیے, تیری بارگاہ میں قیام کیے. انسان کے پاس اگر ذخیرہ ہوگا, عبادت کا ذخیرہ ہوگا, نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا, رب العالمین کی ثنا گوئی کا, تب سوال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی یہی ہوگا, یہ بندہ تو نیک تھا نا, اے پروردگار عالم اس کی نیکیوں کی بدولت بخش دے. پروردگار فرمائے گا اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تیرا امتی ہے, نیک ہے, میں نے بخش دیا. ہر نفس کو مرنا ہے, ہر نفس کو جانا ہے, کوئی باقی نہیں رہے گا. حضرت عائشہ صدیقہ اتنی پرہیزگار اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ, آپ جانتے ہیں نا, تمام مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. کچھ دیر ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. آنسو حضرت عائشہ کی آنکھوں سے نکلے اور نکلنے کے بعد میرے نبی کی رخسار پر گری. نبی کی رخسار پر آنسو کا گرنا تھا. میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ کس چیز نے تمہیں ستایا ہے؟ اے عائشہ کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ اے عائشہ کون سی چیز نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ اے عائشہ بتاؤ تو صحیح, تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے, میں نے آخرت کو یاد کیا تھا, آخرت کو یاد کر کے رو رہی ہوں. نہ معلوم میری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی کہ نہیں, نہ معلوم میرے سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے کہ نہیں, نہ معلوم رکوع اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے کہ نہیں, نہ معلوم سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے کہ نہیں, نہ معلوم میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں, نہ معلوم میرا قرآن پاک پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ میرے آقا سے فرما رہی ہیں, عرض کر رہی ہیں آقا کہیں ایسا نہ ہو آخرت کو یاد کر کے رو رہی ہوں. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے رامپور کی سرزمین پر رہنے والے غیور مسلمانوں, مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہم سجدے نہیں کرتے ہیں, ہم نے رکوع بھی نہیں کیے, ہم نے قیام بھی نہیں کیے, ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے, ہم سجدے بھی نہیں کرتے, ہم رکوع بھی نہیں کرتے, نہ اللہ کی تلاوت کے
پاس ہیں، نہ ہم کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کے پاس ہے، نہ اللہ کے روزوں کے پاس ہے، نہ ہم نیکیوں کے پاس ہے، نہ نیکیوں کا ذخیرہ ہے، بتاؤ تو صحیح جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کون سی چیز پیش کریں گے؟ جب میرا رب پوچھے گا اے بندے بتا تو صحیح تو کیا لایا ہے، بتاؤ تو صحیح ہم آخرت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ ارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اور تمام ہی مومنوں کی ماں رو رہی ہیں اور عرض کر رہی ہیں یا رسول اللہ میں آخرت کو یاد کر کے رو رہی ہوں کہ نہ معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخشے گا کہ نہیں۔ میرے آقا نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تم نے حدیث پاک نہیں سنی ہے؟ اللہ اللہ حدیث پاک نہیں سنی؟ کہا یا رسول اللہ کون سی حدیث پاک؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ ایک وقت ایسا تھا جب میں گھر آیا تھا میں نے آپ کو چادر دی تھی کہ یہ چادر کو یعنی کہ غسل دو، تم نے اس چادر کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد وہ تنور جل رہا تھا، اس تنور پر لے کر ٹھہری رہی، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہو گئے تنور پر یعنی کہ تنور پر لے کر ٹھہری رہی، چادر خشک ہونے کو نہیں آئی، آگ نے اثر نہیں کیا۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں کئی گھنٹوں تک آگ کے تنور پر آپ کی چادر کو لے کر ٹھہری رہی تھی لیکن آگ نے چادر پہ اثر نہیں کیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو نبی کے جسم پر لگی ہوئی چادر پر آگ اثر نہیں کر سکتی تو اے عائشہ تم تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہو، تم پر جہنم کی آگ کیسے اثر کرے؟